قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر اللہم اے اللہ قنعنی قناعت دے مجھ کو بما ساتھ اس چیز کے جو رزقتنی تو نے رزق دیا مجھ کو، یعنی جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس پر مجھے قناعت بھی دے۔ قناعت کس چیز کا نام ہے؟ اس احساس کا نام کہ جو کچھ مجھے میرے رب نے دیا ہے بہت دیا ہے۔ مزید کی طلب ایک فطری چیز ہے، لیکن مزید کی حرص اور حرص میں پھر منفی طریقے اختیار کرنا مزید مال کو حاصل کرنے کے، یہ انسان کے دین ایمان آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ خوشحال انسان وہی ہے جو اپنے رزق پر قناعت کرتا ہے، جو اس کو ملا ہے اس پر خوش ہے۔ اسی لیے ایک اور محاورہ ہے، ایک قول ہے، الغنا غنا النفس، الغنا غنا النفس، غنا نفس کی غنا ہوتی ہے، قناعت دراصل اندر سے اٹھتی ہے۔ اگر دل کے اندر وہ جذبہ نہیں تو کوئی شخص کتنا بھی مالدار ہو، کتنا بھی دولت مند ہو، اس کو اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ جو کچھ تو نے مجھے رزق دیا ہے اس پر مجھے قناعت بھی دے، یعنی صبر بھی دے، اطمینان دے۔ وبارک لی فی، اور میرے لیے اس میں برکت ڈال دے، یعنی وہ میرے لیے کافی بھی ہو جائے، اس سے میری ضروریات پوری ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات تھوڑا سا مال بھی لوگوں کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا ہے اور بسا اوقات بہت سا بھی پورا نہیں پڑتا۔ تو کیا فرق ہے؟ اسی برکت کا۔ تو اللہ جو تو مجھے دیتا ہے اس میں صرف ظاہری چیز نہ دے، اس کے اندر کی برکت بھی دے۔ وخلف علیہ کل غائبۃ لی بخیر، وخلف علیہ میرا نگہبان ہو جا، کل غائبۃ ہر غائب ہونے والی چیز پر، لی جو میرے لیے ہے، بخیر خیریت کے ساتھ، یعنی ہر وہ چیز جو میری ہے لیکن میرے سامنے نہیں، مجھ سے غائب ہے، اس کی تو نگہبانی کر، اس کی تو حفاظت کر، اس کو تو خیریت سے رکھ۔ مثلا اس وقت آپ یہاں موجود ہیں، ہو سکتا ہے آپ گھر کو لاک کر کے آئے ہوں، بے شمار چیزیں جو آپ کی ملکیت ہیں، آپ کا مال ہے، آپ کی پوزیشن میں ہیں، لیکن وہ ان اٹینڈڈ پڑی۔ اسی طرح آپ کے جسم میں بہت کچھ ایسا ہے جس کو آپ براہ راست لک آفٹر نہیں کر سکتے، مثلا آپ کا ہارٹ، آپ کے لنگز، آپ کا لیور، آپ سے تو غائب ہے نا ان کا فنکشن۔ آپ کو نہیں معلوم کہ وہاں خدا نہ خواستہ کون سی ڈیزیز پنپ رہی ہے، تو ان چیزوں کو بھی دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یا اللہ ہر وہ چیز جو میری ہے لیکن مجھ سے غائب ہے، میں اس قابل نہیں کہ ان کی حفاظت کر سکوں، میری غیر موجودگی میں ان کی حفاظت تو فرما۔ کتنا بے نیاز کر دیتی نا انسان کو، کتنا بے فکر کر دیتی۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا پڑھنے، ایک دم خوف کی لہر اٹھتی ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ہم کو کینسر تو نہیں ہونے والا، پھر آپ کہتے نہیں توبہ توبہ۔ اچھا یہ خیال کیوں آتا ہے؟ وہ کسی کی کہانی سن کے آئے ہوتے ہیں نا آپ، کہ فلاں شخص کو ایسے کینسر ہو گیا اور اس میں وہ مر گیا، اب وہ کہانی تو بھول گئے آپ، لیکن اس کا جو خوف ہے وہ آپ کے دل میں ہے۔ اچھا وہ خوف کس وقت اٹھتا ہے؟ جب آپ خاموش ہوتے ہیں نا، جب آپ بولتے چلے جاتے ہیں تو وہ سب چیزیں دبی ہوئی ہیں، لیکن جب آپ یکسوئی سے خاموشی سے پڑھنے قرآن بیٹھے ہیں اور آپ آوازیں بھی نہیں ادھر ادھر کی سن رہے، خود بھی نہیں بول رہے، بالکل خاموشی، اب کیا ہے دل کو موقع مل جاتا ہے بھولی بسری کہانیاں یاد کرنے کا، اور پھر اس میں خوف اٹھنے کا، اور کبھی کسی چیز کی فکر ہو رہی، کبھی کہیں کی پریشانی آ رہی۔ مثلا یہاں تفسیر جب ہوتی ہے آپ صرف سن رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو بہت زیادہ اپنا دماغی کام نہیں کرنا پڑتا، لہٰذا کیا ہوتا ہے لکھتے لکھتے ایک دم یاد آتا ہے، اچھا وہ فلاں کام کرنا ہے، وہ چیز بھول آئی ہوں، وہ تو ٹوٹ ہی گئی ہوگی، وہ تو گر گئی ہوگی، وہ بچے کو اسکول سے لینا ہے، آج اس کا فلاں فنکشن ہے، آج اس کو تو کاپی دینی تھی وہ تو لینی ہی بھول گئی۔ مثلا بہت سے ایسے فکریں جو ہم پال پال کے اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگاتے ہیں۔ اس وقت اگر ہم بیٹھ کے 20 دفعہ بھی سوچیں نا کہ گھر میں فلاں چیز ٹوٹ نہ جائے تو کر کچھ نہیں سکتے،
ہمیں بیٹھنا تو یہی ہے نا جب تک چھٹی نہیں ہو جاتی، تو اس لیے سوچنے کا کیا فائدہ؟ یہ دعا پڑھے یا اللہ جو پیچھے ہے اس کی تو حفاظت کر. اچھا کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، اب گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو خیال آتا ہے پتہ نہیں گھر لاک کیا کہ نہیں کیا، اچھا پتہ نہیں گاڑی لاک کر کے آئی ہو کہ نہیں کی، مجھے لگتا ہے کہ آج صحیح، وہ لائٹیں پتہ نہیں بند کی تھی کہ نہیں، اور جان نکل جاتی، ساتھ ہی روح فنا ہو جاتی. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ایسے توہمات کا، کہ جو کرنے کا کام ہے اس کو ہم پوری طرح نہیں کرتے، اس میں ابزارب نہیں کرتے اپنے اندر. اور شیطان کی یہ چال ہے، حربہ ہے، وسوسہ ہے، کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگے تو اس میں اتنی خلل اندازی کرے کہ اس کا آپ لطف نہ اٹھا سکے، اس کو پوری طرح انجوائے نہ کر سکے، اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، یہاں آ کر بھی نہ آئے اور بیٹھ کر بھی نہ پڑھیں اور لے کر بھی کچھ نہ جائیں. تو ان چالوں سے حفاظت کے لیے، یا نماز میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، نماز میں کیوں زیادہ خیال آتے ہیں کہ وہ ہم بولنا جو بند کر دیتے ہیں اور کچھ کرنا بند کر دیتے ہیں، خاموش کھڑے ہیں. تو ایسے میں اگر کوئی موقع نہ بھی ہو منہ سے بول کے یہ دعا پڑھنے کا، تو دل میں دوہرا لیجئے، وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِّي بِخَيْرٍ. جو چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں، مجھ سے غائب ہیں، میری نگاہوں میں نہیں، میری ریچ میں نہیں، ان کے بارے میں پریشان ہو کر بھی مجھے کیا کرنا ہے، کیا نتیجہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے دل کے اطمینان کے لیے یہ دو دعائیں بہت خوبصورت ہیں. ایک، اللہ جو مجھے دیا ہے اس پہ قناعت دے، اور جو میرا ہے لیکن اس وقت میں اس کی حفاظت کے قابل نہیں، اس کی حفاظت تو فرما میری غیر حاضری میں. کل غائبۃ لی بخیر. اچھا رزق کے معاملے میں عموماً ہم راضی نہیں ہوتے نا اللہ کے فیصلے پر، نہیں ہوتے نا. کچھ بھی مل جائے ہم کو، قارون کا خزانہ بھی مل جائے تو راضی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ابن آدم کو اگر ایک وادی مل جائے تو وہ اسے بھول کر دوسرے کی تمنا شروع کر دے، اور انسان کا پیٹ سوائے مٹی کے کسی چیز سے بھر نہیں سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، اگر تم مجھ سے کم رزق پر راضی ہو جاؤ تو میں تمہارے کم عمل پر تم سے راضی ہو جاؤں گا. اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر.